بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، آج ہم لوگوں کا ایمان اللہ کے اوپر، اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر، اللہ تعالی کے وعدوں کے اوپر کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا داری اور مال و منصب کو حاصل کرنے کے لیے جی جان سے محنت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ راضی نہ ہوئے، اللہ کے رسول راضی نہ ہوئے، تو یہ مال و اسباب، یہ عمارت، یہ گاڑی، یہ اولاد کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اور اس کے حکم کے مطابق ڈیل کریں، صبح سے لے کر شام تک۔ انسان کھانا کھائے، انسان کاروبار میں جائے، انسان قضاء حاجت کے لیے جائے، انسان گھر میں بیوی بال بچوں کے ساتھ رہے، دوستوں کے ساتھ اس کا سابقہ پڑھے، نماز کے اوقات میں اذان ہو، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر کے حرام کو چھوڑنا پڑے، حلال کے لیے محنت کرنی پڑے۔ یہ سارا صبح سے شام تک کا معمول ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری دنیا بھی خیر و خوبی کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ کام انسان اسی وقت کرتا ہے جب اسے سب سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ ہم اور آپ بنیادی طور پر
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ اس کلمے کی تعلیم ہی یہی ہے کہ اس پڑھنے والے کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی کی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کا نام اونچا ہے تو اس سے خوش ہونا چاہیے، اگر اللہ کا دین بلند ہے تو خوش ہونا چاہیے، اگر اللہ کی مسجد اور گھر آباد ہے، محفوظ ہے تو خوش ہونا چاہیے، اگر ہم اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے اور سب سے زیادہ محبت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی بات سے بھی محبت ہے، اللہ کے دین سے بھی محبت ہے، اللہ کے نام سے بھی محبت ہے، اللہ کے کلام سے بھی محبت ہے، اللہ کے گھر سے بھی محبت ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہے۔ لیکن یہ ساری محبت اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ سے اصل محبت ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو اس لیے ان ساری چیزوں سے بھی ہم کو محبت ہے۔ اب کسی آدمی کو اگر اپنے اولاد کی محبت ہے تو یہ ناجائز نہیں، صحیح محبت ہے، لیکن یہ محبت اللہ کی محبت کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ اگر اولاد غلط راستے پر چلے تو اس کو روک کر صحیح راستے پر لایا جائے اور اس کو اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی تعلیم دی جائے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کی مسجد گھر ہے اللہ کا، ہمیں اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے نہیں کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پر جنریٹر کا انتظام ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پر بہت آرام سے نیند آتی ہے، نہیں، اس جگہ سے محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کا گھر ہے اور اس کو آباد کرنے کی فکر اور کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب ہماری محبت کمزور ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ ہمیں محبت نہیں رہے گی یا کم ہو جائے گی، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت نہیں رہے گی یا کم ہو جائے گی، اور محبت کہاں ہو جائے گی؟ محبت چلی جائے گی مال کے ساتھ۔ اب مال ہم کو ملنا چاہیے، مسجد اپنی جگہ رہے یا نہ رہے، منصب ہم کو ملنا چاہیے، اسلام باقی رہے یا مٹے اس سے مطلب نہیں، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، مسلمان قتل ہو یا زندہ رہے اس سے مطلب نہیں، ہمارا کام ہو جانا چاہیے، محلے میں سارے مسلمان بھائیوں کا کام نہ ہو کوئی مطلب نہیں۔ یہ بنیادی سوچ جو تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، یہ ہمیں ڈبا دینے والی سوچ ہے، برباد کر دینے والی سوچ ہے، اس لیے کہ اس سوچ کے ساتھ ہم ایک تنکے کی طرح دیر تک سمندر میں تیر نہیں سکتے، کوئی جھونکا اور کوئی تھپیڑا آ کر ہمیں ہزاروں فٹ نیچے لے جا کر دبا سکتا ہے۔ اس لیے تنکے کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، جو کسی بھی آندھی کے ساتھ اڑ کر کے فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، تنکے کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا جو کسی بھی طوفان میں ملیا میٹ ہو جائے، یہ عقل مندی کا کام نہیں۔ عقل مندی کا کام یہ ہے کہ ہم نے جس دین کو، جس ایمان کو، جس خدا اور رسول کو، جس قرآن کو اپنے دل کی دنیا میں عقیدہ بنا کر اور محفوظ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم آپس میں محبت کرنے والے،
متحد اور متفق رہنے والے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہنے والے، ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ رکھنے والے بنے۔ میرے بھائیوں، آج کے حالات میں اس مزاج کی اور اس سوچ کی زیادہ ضرورت ہے، اس اتحاد و اتفاق کی زیادہ ضرورت ہے۔ حالات جو بن رہے ہیں ملک کے اندر اور خصوصاً ہمارے اس علاقے کے اندر، ان حالات میں بھی اگر ہمیں صحیح سمجھ نہیں آئی اور ہم نے ایک جٹ ہو کر، متحد اور متفق ہو کر اپنے آپ کو تیار نہیں کیا کسی بھی طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے، اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھا، تو یقین کیجئے کہ نقصان سب کا ہوگا، کوئی بھی اس نقصان سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ لاوالی پن اور لاپرواہی ہمیں بہت جلد ختم کر دے گی۔ صورتحال یہ کہ ہماری گردن پر تلوار رکھی جا رہی ہے اور اب دیر صرف اتنی ہے کہ اس کو ریت دیا جائے، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہماری گردن کس تلوار کے نیچے ہے۔ تو اب بتائیے کہ ایسا آدمی اپنی جان کی کیسے حفاظت کرے گا؟ شعور ہی نہیں ہے اس کو، احساس ہی نہیں ہے اس کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب گردن کٹ جائے گی، اس کے بعد جب پتا چلے گا کہ گردن کٹ گئی، تو اب کیا فائدہ ہوگا؟ اب کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہمیشہ کی تاریخ رہی ہے کہ جو بھی قوم اور ملت اپنے عقائد کو، جس کو وہ مانتی ہے، جس پر اس کا ایمان اور دھرم ہے، اس کو چھوڑ دے اور آپس میں اختلاف و انتشار اور لاپرواہی کی زندگی گزارنے لگے، تو اس کو ختم کرنا، اس کو لقمہ بنانا دوسری قوموں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ اسلام اور مسلمان قیامت تک قائم رہنے والا مذہب ہے اور امت ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر کوئی غیر اس طرح کامیاب ہو جائے کہ ہم اس کا لقمہ بن جائے، کوئی غیر اس طرح کامیاب ہو جائے کہ ہم آسانی کے ساتھ اس کی تلوار سے کٹ جائیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی تعلیم دی، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، حالات خراب سے خراب ہو جائیں۔ غزوہ احد کے اندر جو احد کی لڑائی ہوئی تھی، 70 صحابہ کرام کو، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضور کے چچا بھی تھا اس میں شامل تھے حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا، 70 صحابہ، اور بہت جانی مالی نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ ایسے حالات میں قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا تہنوا ولا تحزنوا، ہمت مت ہارو، حوصلہ پست مت کرو، ولا تحزنوا، اور جو ہو چکا اس کا ٹینشن مت لو، اس پر غم کر کے اپنے اوقات کو برباد مت کرو۔ ہمت جوان ہونی چاہیے، حوصلہ تازہ ہونا چاہیے۔ یہ زندگی اور زندگی کی ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں، جب تک وہ چاہیں گے ہمارے پاس ہیں اور رہیں گی، کوئی چھین نہیں سکتا، اور جب ان کی مرضی نہیں ہوگی تو نہ یہ زندگی رہے گی، نہ زندگی کی چیزیں رہ سکتی۔ جب ہمارا یہ عقیدہ اور دھرم ہے تو پھر ہمیں ہمت ہارنے کی، حوصلہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم